الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين نور الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين الهادين المهديين وأصحابه الصديقين الصادقين الراشدين المرشدين وعلى أولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. درود و سلام پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لائق صد تکریم صاحبزادہ والا شان جگر گوشہ قبلہ عالم حضور قبلہ صاحبزادہ محمد حسان الخیر مہاروی زید مجدکم دامت برکاتکم ادام اللہ فیوضکم. جملہ پیران طریقت مشائخ عظام قافلہ سالار اہل محبت اور جملہ اہل نسبت سامعین و حاضرین، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو، ایسا راضی ہو کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو. قبلہ عالم، قبلہ اہل محبت، قبلہ اہل نسبت، قبلہ اہل عشق، حضور قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی فخر الواصلین فخر العارفین رحمہ اللہ تعالی آپ کے مبارک عرس کی تقریب میں میری حاضری بحیثیت ایک غلام اور خادم کے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حاضرین گرامی قدر، سورہ فاتحہ عین وسط والی آیت کی تلاوت کی ہے. مالک الملک نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس کے حضور میں عرض کریں ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں. ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں. میں تنہا اپنے مالک کے حضور میں حاضر ہوا، میں اکیلا حاضر ہوا، میں خود حاضر ہوا. میں بندہ ہوں، وہ میرا مالک ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ میں عرض کرتا ایاک اعبد و ایاک استعین، میں تیری عبادت کرتا ہوں اور میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں. اپنی بات کی جاتی، میں نے کہا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں
جب میں تنہا اس کے دربار میں حاضر ہوا، میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرا مالک ہے، تو کہنا چاہیے تھا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ یہ نعبدو جمع متکلم مع الغیر کیوں ہے؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، جمع کا صیغہ کیوں ہے؟ فرمایا اگر ایاک اعبدو ہوتا توحید کا ذکر تو ہوتا، لیکن وسیلے کا ذکر نہ ہوتا۔ آپ کو سبحان اللہ کی مکمل اجازت ہے۔ بھئی اگر ایاک اعبدو ہوتا توحید کا ذکر تو ہوتا، لیکن وسیلے کا ذکر نہ ہوتا۔ نمازی کہتا ہے ایاک نعبدو، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، میرا سجدہ لائق قبول نہ سہی لیکن قبلہ عالم کے سجدے کے وسیلے سے قبول میرا سجدہ لائق قبول نہ سہی، ان کے صدقے میں قبول فرما جن کے سجدے تو قبول فرماتا ہے۔ بھئی جاگ رہے ہیں آپ؟ یہ تو بغیر وسیلے کے دین کا کوئی تصور سمجھ نہیں آ سکتا۔ فی زمانہ ایک روش چل نکلی ہے کہ دل لبھانے کے لیے یہ بڑی خوب سی بات ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ میں بندہ ہوں اور وہ میرا مالک ہے، پھر کسی وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کہہ دینا آسان ہے، میں پوری تسلی سے عرض کر رہا ہوں۔ کہہ دینے کے لیے تو یہ بات آپ نے کہہ دی کہ بغیر وسیلے کے رب تک پہنچا جا سکتا ہے۔ مجھے صرف ایک نام بتا دیں کہ اللہ کسی کو بغیر وسیلے کے ملا ہو۔ اگر آج تک ملا ہے تو اب بھی ملے گا، اگر آج تک وہ کسی کو بغیر وسیلے کے نہیں ملا۔ جاگ رہے ہیں آپ؟ تو پھر لازم ہے کہ وسیلہ تو ضرور تلاش کرنا ہوگا، اس کے حضور میں جانا ہوگا۔ صرف ابتدا میں تمہیدی طور پر میں تبرکاً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی نبی اور رسول ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ چھوڑ دے، اگر کوئی نبی اور رسول سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ چھوڑ دے تو نبی نبی نہیں رہتا، رسول رسول نہیں رہتا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بے حضور قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ الرحمہ والغفران آپ کے حضور میں، آپ کے قدموں میں کھڑے ہو کر غیر ذمہ دارانہ بات کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ اتنی بڑی بات کہہ دی جائے کہ اگر کوئی نبی ہمارے نبی کا وسیلہ چھوڑ دے نبی نہیں رہتا، بغیر دلیل کے یہ بات کہہ کے چلے جانا مناسب نہیں ہے۔ رب کا قرآن شاہد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں آیت کی تلاوت کروں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور اللہ نے تمام انبیاء سے پختہ عہد لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، میں تمہیں کتاب اور نبوت سے سرفراز کروں گا، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر عظمت والے رسول کی آمد ہوگی، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، تمہاری نبوت رسالت اور معجزات کی تصدیق فرمانے والے رسول، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم ضرور ان پر ایمان لے آؤ گے اور ان کی نصرت بھی کرو گے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم نے اقرار کیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور میرے ساتھ پختہ عہد باندھا؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا یہ انبیاء کا اقرار ہے، مگر اقرار پر بات ختم نہیں ہوئی۔ قَالَ فَاشْهَدُوا، ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، آدم شیس پر گواہ ہو، شیس ادریس پر گواہ ہو، ادریس نوح پر گواہ ہو، نوح ایوب پر گواہ ہو، یعقوب یوسف پر گواہ ہو۔ فرمایا موسیٰ کلیم شعیب پر گواہ ہو، ہارون یوشع بن نون پر گواہ ہو، سب گواہ ہو جائیں۔ اللہ گواہ ہو گئے، بات مکمل ہو گئی۔ فرمایا یہ عظمت مصطفیٰ کا مسئلہ ہے، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں خود اللہ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ اللہ گواہی تیری بھی ہو گئی۔ فرمایا فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اب اس کے بعد اگر کسی نبی نے میرے نبی کا وسیلہ چھوڑا،
فمن تولا بعد ذالک، اگر کسی نے میرے رسول کا وسیلہ چھوڑا، اگر کسی نے مصطفیٰ جان رحمت کا وسیلہ چھوڑا، اب اس میثاق کے بعد، اس وعدہ کے بعد، اس عہد کے بعد، اس میثاق کے بعد اگر کسی نے دامن مصطفیٰ چھوڑا، فاولئک هم الفاسقون، نبوت بھی لے لوں گا، رسالت بھی لے لوں گا، ایمان بھی ختم۔ میں نے کہا مالک الملک یہ تو وعدہ خلافی کرنے والے ہی نہیں ہیں۔ ان الانبیاء کلهم معصومون عن الخطاء عن الصغیرة والکبیرة قبل البعثة وبعد البعثة، تمام انبیاء گناہوں سے معصوم ہیں، نبی تمام انبیاء گناہوں سے معصوم ہیں، صغیرہ سے بھی اور کبیرہ سے بھی، بعثت سے پہلے بھی اور بعثت کے بعد بھی، اللہ یہ سب معصوم ہیں۔ فرمایا یہ معصوم ہیں لیکن یہ عظمت مصطفیٰ کا مسئلہ ہے، میں نے تمام امتوں کو بتانا تھا یہ میرے محبوب کا میرے ساتھ پیار کا مسئلہ ہے۔ فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، میرا خطاب انبیاء اور رسول سے ہے، اگر کسی نبی اور رسول نے دامن مصطفیٰ چھوڑا، یہاں فاسقون بمعنی کافرون ہے، اگر کسی نے چھوڑا، نبوت ختم، رسالت ختم، ایمان ختم۔ جب کوئی نبی بغیر وسیلہ مصطفیٰ کے رب تک نہیں پہنچ سکتا، کسی امتی کی حیثیت ہی کیا ہے کہ بغیر محمد کے رب تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ جا کر فرما دیجئے سبحان اللہ۔ اور شان ولایت بنی اسرائیل حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی بچڑے کی پرستش میں، بچڑے کی پوجا میں لگ گئی اور اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا۔ یہ عجیب قوم تھی، جاگ رہے ہیں، یہ عجیب قوم تھی۔ موسیٰ علیہ السلام انہیں فرعون کے جبر سے نکال کر لائے، حکم فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، رات کے اندھیرے میں انہیں لے کے چلو، دن کے اجالے میں ان میں جرت نہیں ہے۔ اندھیرے میں انہیں اندھیروں سے نکال کر لائے، انہیں پیاس لگی تو چشمے جاری ہو گئے، دریا آ گیا تو کہنے لگے آگے پانی ہے اور پیچھے فرعون ہے، 12 راستے بن گئے۔ بھوک لگی تو آسمان سے من و سلوہ، بٹیر اور حلوہ اتارا گیا، پیاس لگے تو چشمے جاری کر دیے جائیں، اور اگر انہیں دھوپ نے تنگ گیا تو بادل نے سایہ کر دیا، سائباں بن کر بادل ساتھ چلتا رہا۔ انعامات دیکھیے، لیکن جب وہ دوسرے کنارے پہنچے تو کچھ لوگوں کو دیکھا وہ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، تو کہنے لگے جھوٹے خداؤں کی پرستش کرتے ہوئے دیکھا، تو قرآن مجید فرماتا ہے اتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جیسے ان کے بہت سارے خدا ہیں ایک خدا ہمارا بھی ہوتا، ہم بھی اس کو سجدہ کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انکم قوم تجہلون، تم بڑے جاہل لوگ ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ انعام بھی دیکھو، جاگ رہے ہیں، مگر ان تمام خامیوں کے باوجود ایک خوبی تھی ان میں، قرآن مجید نے اس خوبی کا ذکر فرمایا۔ ان سب خامیوں کے باوجود ایک خوبی بھی تھی ان میں، وہ خوبی کیا تھی کہ پے در پے ان پر 5 عذاب نازل ہوئے، 5 عذاب نازل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ہم نے طوفان کو بھیجا، وَالْجَرَادَ مکڑی کو بھیجا، وَالْقُمَّلَ کھٹمل بھیجے، وَالضَّفَادِعَ مینڈک بھیجے، وَالدَّمْ خون کو بھیجا، طوفان بھیجا وہ غرق ہو جائیں، مکڑی بھیجی فصلیں تباہ ہو جائیں، کھٹمل بھیجے انہیں آرام نصیب نہ ہو، مینڈک بھیجے ان کا کھانا خراب ہو جائے، خون نازل کیا تاکہ یہ کھا نہ سکیں، آرام نہ کر سکیں، 5 عذاب پے در پے مسلسل بھیجے، لیکن پھر کیا وہ آیات مفصلات، یہ روشن نشانیاں تھیں، فاستکبروا انہوں نے غرور کیا، وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ یہ جرائم پیشہ لوگ تھے، مجرم لوگ تھے، لیکن ان میں خوبی کیا تھی؟ فَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ جب ان پر عذاب کے آثار ظاہر ہوتے، فرمایا جب یہ عذاب کو آتا ہوا دیکھتے تو انہوں نے ایک دروازہ
ایک دروازہ انہوں نے سنبھال رکھا تھا، انہیں ایک دروازے کی پہچان تھی، جب عذاب کو دیکھتے تو فوراً در موسیٰ پر حاضر ہو جاتے، قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک، اور پھر کہتے ہیں موسیٰ اب اپنے رب سے دعا کرو عذاب ٹل جائے۔ اللہ فرماتا ہے ہم عذاب بھیجتے تھے، یہ کلیم کے دروازے پہ آ جاتے تھے، پھر موسیٰ ہاتھ اٹھا دیتے تھے، ہم ان کے جرم نہیں دیکھا کرتے تھے، ہم تو یار کی یاری کو دیکھا کرتے ہیں۔ جاگ رہے ہیں یا نہیں بھئی؟ بے وسیلہ جب عذاب کو آتے ہوئے دیکھتے تو وسیلے کی تلاش میں چل نکلتے۔ عزیزان گرامی قدر، اس قوم نے جب بچڑے کی پوجا کی، کلیم اللہ علیہ السلام تورات کے لیے گئے ہوئے تھے، واپس آئے، ناراض ہوئے۔ واقعہ آپ کو معلوم ہے، میں متعلقہ آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پہلے تو خود جلال میں آئے، پھر قوم کے لیے اللہ کے حضور میں حاضر ہو گئے، عرض کی اللہ میری قوم کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا معاف کرتے ہیں، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، شرط یہ ہے کہ قوم کے بخشے ہوئے لوگ گناہگاروں کو قتل کر دیں۔ توبہ کی شرط یہ ہے کہ بخشے ہوئے لوگ گناہگاروں کو قتل کر دیں، اور فرمایا جان کے عوض اگر میں تم سے راضی ہو جاؤں ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے سستا سودا ہے۔ کم و بیش 70 افراد نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر آ گئے، اللہ میں چاہتا ہوں معافی مل جائے میری قوم کو، لیکن جان نہ دینی پڑے، جان دیے بغیر یہ تجھے منا لیں اور تو ان سے راضی ہو جائے۔ اب سنیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلیم ہم آپ کی دعا کو قبول کرتے ہیں، آپ کو رد نہیں کرتے، آپ نے مانگا ہم نے دے دیا، آپ چاہتے ہیں کہ جان بھی نہ ان کی صرف ہو اور معافی بھی مل جائے، تو فرمایا اس کے لیے ایک شرط ہے، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، پھر انہیں کہہ دو کہ یہ ساتھ والی بستی میں آ جائیں۔ سبحان اللہ تو فرما دیجئے۔ فرمایا اگر جان کے بغیر معافی چاہیے تو ادخلوا هذه القرية، یہ جو ساتھ بستی ہے اس بستی میں آ جائیں، تو جان بھی نہیں دینا پڑے گی اور معافی بھی مل جائے گی۔ اللہ اس بستی میں کیوں معافی ملے گی مفت میں بغیر جان دیے؟ فرمایا اس لیے کہ اس بستی میں میرا دوست رہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں قبلہ عالم کا مزار ہے، تقریر بھی مجھے کرنا ہے اور سبحان اللہ بھی مجھے کہنا ہے، تو سبحان اللہ فرما دیجئے۔ فرمایا ادخلوا هذه القرية، اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ داخل ہو جائے معافی مل جائے گی؟ فرمایا ملے گی۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، وہاں میرے یار کے مختلف انواع و اقسام کے باغات ہیں، پھل ہیں، ان کے لنگر چلتے ہیں، تو جا کر ان کے لنگر کھاؤ، میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا اللہ لنگر کھانے سے راضی ہو جائے گا؟ فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اپنی طبیعت کے مطابق کھا لو، جتنا چاہو کھا لو۔ تو فرمایا ہماری خوشی ہے، ہم اس سے راضی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کچھ لوگوں کا پیٹ خراب ہے، وہ لنگر نہیں کھانا چاہتے۔ مالک الملک نے فرمایا جو لنگر نہیں کھانا چاہتے وہ میرے یار کی بستی میں نہ آئیں، ہماری اور ان کی صلح ہی نہیں ہے۔ اللہ آ جائیں اور لنگر بھی کھا لے، صلح ہو جائے گی۔ فرمایا صلح کا آغاز ہوگا جب لنگر کھا لیں، بھوکے نہ آئیں۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اس سے آگے میرے یار کا دروازہ ہے، ولی کے دروازے پر پاؤں نہیں رکھا جاتا۔ ولی کے دروازے کی جو چوکھٹ ہوتی ہے، بھئی اسی چوکھٹ کو ہم آستان کہتے ہیں، بھئی اسی کو درسال کہتے ہیں، جو دہلیز ہے دروازے کی۔ تو اری چپ تو صدقے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ،
بستی میں داخل ہو جاؤ جس میں ہمارا دوست رہتا ہے، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، وہاں جا کے لنگر کھاؤ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور جب در یار پہ پہنچنا آستان یار پہ پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تمہیں کیا معلوم کہ وہ آستان کتنا مبارک ہے، مقدس ہے؟ ولی کے آستان پر پاؤں رکھنے کی اجازت قرآن نے نہیں دی۔ قرآن کہتا ہے پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں ہے، جو رکھنا ہے وہ صرف سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، سر جھکائے ہوئے اندر داخل ہو جاؤ، اور جب داخل ہونا وَقُولُوا حِطَّةٌ، تو کہتے ہوئے انا حِطَّةٌ، حِطَّةٌ، حِطَّةٌ عربی لفظ نہیں ہے، آپ لغت اٹھا کر دیکھ لیں، 7 الفاظ قرآن مجید میں غیر عربی مستعمل ہیں، ان میں ایک حِطَّةٌ ہے، اس کا عربی ترجمہ ہے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، فرمایا کہتے ہوئے آؤ حِطَّةٌ، حِطَّةٌ۔ اللہ نے وظیفے کا ترجمہ عربی میں نہیں کیا، جو ان کا وظیفہ تھا اس قوم کا ولی کے دروازے پر آستان کی حاضری کا، اللہ نے من و عن اسی لفظ کو قرآن میں بیان فرمایا، وَقُولُوا حِطَّةٌ، فرمایا پھر کہتے آؤ حِطَّةٌ، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، فرمایا نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہ نہیں دیکھیں گے، ہم تو درجات کی عزت کو پیش نظر رکھیں گے۔ ماشاءاللہ۔ جگر گوشہ قبلہ عالم حضور پیر طریقت واقف اسرار محبت صاحبزادہ حضور خواجہ فتح محمد مہاروی دامت برکاتکم، آپ ماشاءاللہ رونق بزم ہوئے اور ہماری حاضری کے شرف میں اضافہ ہوا، سبحان اللہ فرما دیجیے۔ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اگلا حصہ بہت قابل توجہ ہے، فرمایا وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور جو مخلص لوگ ہیں ہم ان کو مزید بھی عطا کریں گے۔ میں اسے خلاصہ کے طور پہ کہہ کے بات آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی اہل جنت کے لیے مزید کا لفظ آ جائے، جنت سے مزید دیدار باری تعالی ہے۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں اہل جنت کے لیے لفظ مزید آ جائے وہاں مراد دیدار باری تعالی ہے۔ فرمایا جب تم ہمارے ولی کے دروازے پہ آ جاؤ گے، نغفر لکم خطایاکم، صرف یہ نہیں کہ تمہارے گناہ ہم معاف کر دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، بلکہ ہم تم سے ملاقات بھی کریں گے، ہماری ملاقات بھی ہوگی، دیدار کی بزم سجے گی۔ یہ بنی اسرائیل کی امت کے ولی کا تذکرہ ہے۔ آپ اس امت کی بات کرتے ہیں، میں فرمائش کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسی جانب چڑھ رہا ہوں، اس عاشق رسول کی بات کر رہا ہوں جسے وہ ویسے قرنی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ حضرت خواجہ اویس قرنی، وہ میرے رسول کا، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق۔ بھئی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی مکہ مکرمہ میں تھے، اویس قرنی کو عشق رسول نصیب ہوا، پیغام بھجوایا کہ حضور میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو کبھی آپ کے شہر کی زیارت کروں۔ بھئی شہر کی زیارت کی اجازت چاہیے تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اویس سے کہہ دو کہ اجازت ہے لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے تمہاری ماں کی اجازت ہو، جب تک ماں اجازت نہ دے ہمارے شہر میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ محبت کا بحر بے کرام، وہ بے کنار سمندر، وہ عاشق صادق
سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھئی یمن کی ٹھنڈی راتوں میں، سرد راتوں میں جب لوگ سو جاتے تھے تو اپنے ہی مکان کی چھت پہ چڑھ جاتا اور رخ مدینہ حجاز کی جانب کر کے رو کے کہتا تھا، بلال پتہ نہیں تم کس لہجے میں آزان دیتے ہو جسے سننے کے لیے سرکار خود آ جاتے ہیں۔ اویس تیرے لہجے میں بھی وہ تاثیر ہوتی تو کبھی تو سرکار بھی رخ ناز سے تمہارے لیے بھی پردہ اٹھاتے۔ بھئی آغاز محبت میں، عشق کے ابتدائی ایام میں بچے انہیں کنکریاں مارتے تھے، جب کنکریاں مارتے تو نوکیلے پتھر ہاتھوں میں اٹھا کے کھڑے ہو جاتے اور رو کر کہتا تھا، مجھے مارنے سے تمہیں اگر راحت ملتی ہے تو شوق سے مار لیا کرو، مگر یہ نوکیلے پتھر نہ مارا کرو، اس سے میں زخمی ہو جاتا ہوں، میرا خون بہہ نکلتا ہے اور خون رواں ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بھئی بکریوں کے آجڑی کو کس نے بتایا تھا کہ خون بہہ نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ عشق ہی اس کا استاد ٹھہرا تھا۔ وہ بکریوں کا رکھوالا، وہ بکریوں کا چرواہا، وہ بکریوں کا آجڑی، بھئی وہ چھیڑو، وہ جتوال، وہ سرکار کا عاشق، ایک دو دن کی بات نہیں، 15 برس اسے روتے ہوئے گزر چکے تھے۔ وہ اپنے اونٹ اس راستے پہ لے کے آتا تھا جہاں سے حجاز کے قافلے گزرتے، جب قافلے گزرتے تو یہ سامنے کھڑا ہو جاتا اور ان سے کہتا، کچھ لمحات کے لیے میرے پاس ٹھہر جاؤ، مجھے بتاؤ سرکار نے وضو کیسے کیا تھا، نماز کیسے پڑھائی تھی، غریبوں کو سینے سے کیسے لگایا تھا، حسن کی خیرات کیسے بٹی تھی، پیار کی بزم کیسے سجی تھی، انوار کیسے تھے، اور وہاں الطاف کا عالم کیا تھا، پھر لطف و کرم کا ذکر چلتا۔ بھی یہ جتوال تھا، یہ جو ساربان اور شتربان ہوتے ہیں، یہ جو جت ہوتے ہیں اونٹوں کے رکھوالے، ان کا حافظہ قوی ہوتا ہے، یہ تو عاشق بھی تھا، جو محبوب کی بات بھول جائے وہ کیوں کر عاشق ہو سکتا ہے، اسے باتیں یاد رہتی تھیں، پھر سرکار کے نام کی بزم سجاتا تھا، حضور کا ذکر کرتا، سرکار کے پیار کی بزم سجاتا، لوگ آتے ہجوم ہوتا، ان کے سامنے سرکار کا ذکر کیا جاتا، لوگ خوش ہوتے، سکون قلب میسر ہوتا، راحت اور اطمینان کی بزم میں حضور کا ذکر چلتا۔ جب کوئی شخص کبھی اس کے سامنے ہمارے آقا کا نام لے لیتا، سرکار کا نام آتا، پھر یہ بزم میں بیٹھ نہیں سکتا تھا، پھر اٹھ کے کھڑا ہو جاتا اور اپنی دونوں بازو فضا میں بلند کرتا تو اس کے چوڑے بازو اس کے کندھے تک جا پہنچتے اور پھر رو کر کہتا، جس محمد کا نام اتنا میٹھا ہے ان کا چہرہ کتنا پیارا ہوگا، ان کا حسن کتنا نرالا ہوگا، وہ کتنے ہنسی ہوں گے، دلکشی و دل آویزی کا عالم کیا ہوگا۔ بھئی 2-4 دنوں کی بات نہیں ہے، یہ تو روزانہ کا معمول تھا۔ ان کی شہرت آسمانوں پہ پھیل گئی، زمین پر پھیل گئی، لوگ زیارت کے لیے آنے لگے۔ کبھی موسم، بادل، برسات، بارش، اگر لوگ نہ آ سکتے تو اپنے اونٹوں کے گھٹنے باندھ کر قطار میں بٹھا دیتا اور پھر رو کر کہتا، آج ذکر سننے کوئی نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، تم ہی سر جھکا لو، تمہیں سناتا ہوں میرا محمد کتنا حسین ہے، میرے آقا کتنے دل نشیں ہیں، وہ خوبرو کیسے ہیں، صاحب حسن و جمال کیسے ہیں۔ بھئی میں نے عرض کیا ہے 15 برس گزر گئے حضور کی محبت میں روتے ہوئے، 15 سال گزر گئے۔ جب 15 برس بیت گئے، ایک شب ابن عساکر تاریخ دمشق میں لکھتے ہیں، یہ تاریخ دمشق 80 جلدوں پہ ہے اور اس کی جلد نمبر 40 میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال موجود ہیں۔ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ 15 برس بیت چکے تھے، شب کا عالم تھا، ماں کے قدموں میں اویس بیٹھے تھے، ایک آجڑی، ایک چھیڑو، جتوال، ساربان، شتربان، چرواہا، رکھوالا اپنے ماں کے قدموں میں بیٹھ کر قدم دبائے جا رہا تھا کہ آنسو رواں ہو گئے، ماں کے قدموں پہ آنسو جا کر گرے، اور جب آنسو ماں کے قدموں پہ جا کر گرے، نابینا اور بوڑھی ماں اٹھی، اس نے نبض پہ ہاتھ رکھا اور رو کر کہنے لگی، فرمانے لگی، بیٹا کیا بات ہے، پہلوانوں کی طرح تمہارا جسم تھا، ہڈیاں خشک ہونے لگی ہیں، کس غم نے تمہیں اس حالت تک پہنچا دیا ہے کہ تمہارے آنسو تھمتے نہیں ہیں اور تمہاری ہڈیاں خشک ہوتی جا رہی ہے، تمہارے چہرے کا گوشت۔ فرمایا یہ کیا ہو رہا ہے اویس قرنی،
तुम इतना क्यों रोते हो? किसके गम में रोते हो? रो के फरमाने लगे, अम्मी हजूर आपको तो मालूम है मुझे सिर्फ एक ही गम है कि कभी मैं भी मदीना देखूंगा, कभी मैं भी सरकार के शहर में जाऊंगा। भी मैंने अर्ज किया है, माँ भी माँ थी, उठ बैठी, बेटे का माथा चूमा। नाबीना बूढ़ी माँ ने माथा चूम कर फरमाया, शहजादे शहर तैयबा को देखने का शौक है, सुल्तान अंबिया के देश के देखने को शौक, हजूर का शहर देखने का शौक है। फरमाया तुम्हें रोक कोई नहीं सकता, लेकिन आप गए क्यों नहीं? अर्ज की, सरकार ने फरमाया था मां की इजाजत के बगैर ना आना। अगर सवाल जाहिर करता आपको तकलीफ पहुंचती, मैंने दिल के अरमान दिल में दफन कर दिए। मैंने सोचा मेरे बगैर खिदमत पर कोई मामूर नहीं हो सकता, मैं तन्हा आपको छोड़कर कैसे जा सकता था। मां फरमाने लगी, अगर मेरी बात है तो मां तुम्हारा दुख नहीं सह सकती, जाओ तुम्हें इजाजत है, लेकिन ख्याल करना उस शहर मुकद्दस में, शहर खूबा में, शहर हुस्न में जाकर कहीं मुतालबा दीदार न करना, हजूर को देखने का सवाल न करना, सरकार के दीदार का शौक जाहिर न करना, वहां जाके हजूर को देखने की बात न करना, सरकार का शहर देख लेना। महबूब मुकद्दस होते हैं, मर्जी के मालिक होते हैं, वो आ जाए तो कदम बोसी कर लेना, अगर वो मुनासिब न समझें तो सवाल न करना, दरखास्त न भेजना, दस्तक न देना, बच्चे को चिट न देना, खत न लिखना, आरज़ूए लिका तमन्नाए दीदार को जाहिर न करना, कहीं सूए अदब न ठहरे, उनकी तबे नाजुक पर बोझ ना हो। फरमाया दीदार की तमन्ना लेकर उनके दरवाजे पे यूं दीदार की तमन्ना जाहिर न करना, शहर को देख लेना, आ जाए तो कदम चूम लेना, वगरना उनका शहर देख के वापस आ जाना। हमारी आंखें इस काबिल ही नहीं है कि हुस्न मुकद्दस का जलवा कर सके। लोगों, इश्क का दावा करना आसान है, न तन्हा इश्क का दीदार खेजद, बसाई दौलत अज गुफ्तार खेजद। जरूरी नहीं कि महबूब को देखना ही हुस्न के इश्क के लिए तकादा ठहरे, उनकी बातें सुनने से भी मोहब्बत हो जाती है। माँ ने कहा था उनको देखने की बात न करना, कहीं ये सवाल सूए अदब ना हो, कहीं हुस्न मुकद्दस की बारगाह में हमारी बात मनाने के लिए जा रहे हैं, उन्हें नाराज न कर बैठना। और पहले मोहब्बत का राज खोला और फिर पर्दा चाक करने के बाद पर्दा रख दिया और रो के फरमाने लगी, प्यारे से शहर में जा रहे हो, अपनी माँ को ना भुलाना। 4 पहर जाने के लिए है और सिर्फ 4 पहर आने के लिए है, रात ठहरने की इजाजत नहीं है, बैठने की इजाजत नहीं है। अगर मैं फौत हो जाऊं, मुझे कब्र तक कौन पहुंचाएगा, मेरी कब्र का दरवाज़ा कौन बंद करेगा। इतना कर्ब था माँ के लहजे में। ओवैस की चीख निकल गई, माथा चूम के कहती है, रोना मना है, इजाज़त है जाने की, जा रहे हो तुम। फरमाने लगी, एक बात का ख्याल रखना, ऊंचे लहजे में कोई बात ना होने पाए, सवाल जाहिर ना होने पाए, आरजू जाहिर ना करना। और माँ की दुआ लेकर जब रवाना होने, मिकराज को उठा लिया। आज रस्सियां खोलने का वक्त नहीं था, अपने ऊँटों की रस्सियां काट डाली और वर्ताए हैरत में, मोहब्बत में मुब्तला होकर बावाज़ बुलंद अपने ऊँटों की गर्दनों पर थपकियां दे के कहता है, रोजाना कहते थे हम कब जाएंगे मदीने, आओ आज उवैस मदीने जा रहा है। लोगों, कहां यमन और कहां मदीना, 4 पहर में कैसे पहुंच सकते थे? यमन से तैबा 4 पहर में कैसे पहुंच सकते थे? इब्ने आसाकिर लिखते हैं कि अपने ऊँटों को दौड़ाते रहे और जब दौड़ते दौड़ते इनके ऊँट थक जाते थे तो ऊँटों की पूंछ से उतर जाते और खुद दौड़ना शुरू कर देते। तती थी जोगन चौधार फिरा, हिंद सिंध पंजाब ते माड़ फिरा, सुंज भर ते शहर बाजार फिरा, मता यार मिलम कहीं सांग सबब, भाਵੇਂ धिकड़े धोड़े खांदड़ियां, तेरे नाम तो मुफ्त भी कांदड़ियां, तेरे बांधियां दी मैं बांधड़ियां, तेरे दर दियां कुत्तियां नाल अदब, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी दर बदर कभी उसके दर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया। हम आहुआने सहराई सरे खुद निहाद बरकफ, बा उम्मीदां के रूज़े बेशिकार खाही आमद,
भाई मोहब्बत की छुरी से जिन्हें ज़िबा कर दिया गया हो वो तलवारों से नहीं खौफ खाया करते। भाई इश्क व मोहब्बत की इस राह में उल्फत की शाहराह पे चलते हुए कोई थकन नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, कोई इसमें भाई हाज़रीन गिरामी कद्र कहाँ शमर और कहाँ मदीना ऊँटों को दौड़ाते रहे। फिर मालिकुल मुल्क ने फरमाया फरिश्तों जाओ ज़मीन को मेरा पैगाम दो कि ज़मीन मुख्तसर हो जाए, शाहराह सिमट जाए, रास्ते सुकड़ जाए, सड़कें मुख्तसर हो जाए, मेरे मोहम्मद का आशिक मदीने आ रहा है। अगर फुरहाद और रांझा और पुन्नल ओवैस को देख लेता मोहब्बत के दावे से दस्त बरदार हो जाता। सुभान अल्लाह की इजाजत है। हाजरीन मैं अर्ज कर रहा हूं वो इश्क दा कुट्ठा होया जवान है। उकुम मदीने चो यार दे जितने जलवे नसीब थे हन उन्हें जलवे ने वो मकाम अता कीता है ओवैस ओवैस नहीं रहा। सुभान अल्लाह था। भाई मोहब्बत का आलम ये था कि वो सूए तैबा रवाना था और यूं फासले सिमट गए, शाहराहें मुख्तसर हो गईं और सैयदना ओवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शहर तैबा में जा पहुँचे। एक आंसुओं की भी ये सावन के बादल नहीं थे, ये ओवैस की आंखें थीं। हाँ, न थमने वाले आंसू न रुकने वाले आंसू। चाक गिरेबान था उनका, दाढ़ी के कहीं कहीं बाल थे और सीधा बिल्कुल नफीस जिस्म था और जबीन कुशादा थी और रोशन थी। यमनी सुर्ख रुखसार थे और उनके सुर्ख रुखसारों से खून टपकता था और आंसुओं के गिरने के निशान चेहरे पर पड़ चुके थे। वो कुश्ता इश्क़ रसूल था, वो पैकर मोहब्बत था। दर्दां गंढियाँ चाह के मदीने आ गया है। वो जख्मों का तूफान उठा के लाया था। वो शहर तैबा में, शहर खूबा में, शहर हुस्न व जमाल में, यहाँ तो खलीलो मसीहो कलीम भी सफ बस्ता नज़र आते हैं। ऐसे महजबी का यहाँ रहन सहन है, इसे मदीना कहते हैं। अपने ऊँटों को हरम के बाहर बिठाया और उनके घुटने बांध दिए और उनके सामने खड़ा होकर कहता है आवाज़ ना निकालना, इस शहर में जिब्रील भी ऊंची सांस नहीं लेते हैं। मैं बारे दिगर अर्ज करूं, घुटने बांध के कहता है ऊंची आवाज़ ना निकालना, इस शहर में जिब्रील भी ऊंची सांस नहीं लेते हैं। और रोते हुए, आंसू बहाते हुए सरकार के दरे दौलत की जानिब रवां दवा था कि सहाबा किराम ने नजर उठाई और फरमाने लगे तुम ही उवैस हो जिनका जिक्र मदीना में चलता है, मदीना मुनव्वरा में। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बकरियों का एक आजड़ी यमन में मुझे याद करता है, वो मुझे याद करता है, मैं उसे याद करता हूँ। फरमाते हैं ज़मीन वाले पहचाने या ना पहचाने, आसमां के सारे फरिश्ते मेरे उवैस को जानते हैं। तुम वही उवैस हो, दर्द की गठरियाँ उठा लाए हो, ज़ख्मों का तूफान साथ लाए हो, हिजरो फिराक का सारा सामान ढूंढ कर तुम्हें मिला है, नसीब हुआ है। और ये सारा दर्द सुनाने के लिए महबूब के शहर में तुम्हारा आना। भाई रोते हुए दरे दौलत पर जा पहुंचा, कनीज दरवाजे पे आई, एक शख्स को रोते हुए पाया और उसे मसरूफ़ गिरिया देख कर फरमाने लगी यहाँ आवाज़ बुलंद न करें, इतना न रोएं कहीं ज़मीन का सीना शक न हो जाए। आप इतना दर्द लाए हो, कहाँ से आए हो? इस शहर में शान वाले लोग आते हैं, आप कौन हैं, आपका तारुफ क्या है? रो के कहता है मुझे उवैस कहते हैं, मेरे बाबा का नाम आमिर है, मैं करनी हूँ, यमनी हूँ, जतवाल हूँ, ऊँटों का रखवाला हूँ, सारबान हूँ, शुत्रबान हूँ। मैं आया हूँ दरे दौलत पे आजी लेकर, बस
بس شہر دیکھنے کا شوق تھا، دیکھ لیا بہت دل خوش ہو گیا۔ ماں نے کہا تھا دیدار کی بات نہ کرنا۔ شہر دیکھنے آیا تھا، دیکھ لیا بہت خوشی ہوئی، وہی خوش ہو رہا ہوں، آنسو بہا کے کہتا ہے کہ خوش ہو رہا ہوں۔ کنیز فرمانے لگیں ٹھہریے میں دودھ لاتی ہوں، آپ تھوڑا سا دودھ پی لیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں ہیں، سرکار سفر میں ہیں، 12 دن سے ہم انتظار میں ہیں، لجپال آئیں گے دیدار ہوگا، 12 دن سے انتظار میں ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں ہیں، آئیں گے دیدار ہوگا، بزم سجے گی۔ شہر میں ہوتے آپ بھی قدم چوم لیتے، رو کے کہتا ہے یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے۔ اس کے آنسو قبولیت کو پہنچ چکے تھے، اشک رواں میں جو تسلسل تھا وہ دلیل عشق رسول تھا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پہ اس نے آنسو بھی اشک رواں تھے۔ کنیز فرما رہی تھی آپ نہ روئیں، میں دودھ لاتی ہوں، اگر سرکار شہر میں جلوہ فرما ہوتے آپ بھی قدم بوسی کر لیتے۔ اتنے میں قاصد آ گیا، قاصد آیا، اس نے آ کر خبر دی مدینے والوں، صحابہ کرام سے کہتا ہے آج شام سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، حضور کی سواری آئے گی، جسے شوق دیدار ہو آج شام کو استقبال کے لیے ہمارے ساتھ چلے۔ معمول تھا صحابہ کرام کا، ہر سفر سے واپسی پر استقبال کرتے تھے، تو جائیں گے استقبال کے لیے، اور پھر حسن کی بزم سجے گی، آج پھر کشکول ٹوٹ جائیں گے، کاسے توڑ دیے جائیں گے، جھولیاں ادھڑ جائیں گی، اتنی خیرات ملے گی کسی کے دامن میں سمیٹنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوگی۔ آج پھر حسن خیرات کرے گا، آج پھر عشق کے کشکول توڑے جائیں گے۔ جاگ تو رہے ہوں گے آپ۔ قاصد کہہ رہا تھا سر شام قصبہ پر محبوب کبریا بیٹھے ہوئے، سرزمین طیبہ پہ قدم رنجہ فرمائیں، جس نے دیدار کا شوق رکھا ہے شام کو استقبال کے لیے آئے ہمارے ساتھ چلے۔ بات دیدار کی تھی، لوگوں نے کہا اویس ایک رات کی بات ہے، ٹھہر جاؤ، شب کا عالم ہوگا، حسن کا سورج طلوع ہوگا، اور پھر تم بھی حضور کو دیکھ لینا۔ رو کے تڑپ کے کہتا ہے شوق تباہ ہوئے پر شریعت اجازت نہیں دے گی۔ شوق تو بہت ہے مگر شریعت اجازت نہیں دیتی۔ رات ٹھہر جاؤں سرکار آ جائے، اور وہ فرمائے اویس ماں کی اجازت کے بغیر ٹھہرے ہو، منانے آیا ہوں، انہیں ناراض کر کے چلا جاؤں، میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ لوگوں محبت میں مرضیاں نہیں چلتی، مرضیاں محبوب کی چلتی ہیں۔ ان کی بزم میں بھئی فرما رہے تھے مجھے جانا ہے، میں نے سرکار کو منانے کے لیے آیا اور میں چلا، حضور کو سرکار فرما دیں ماں کی اجازت کے بغیر ٹھہرے ہو؟ فرمایا نہیں مجھے واپس جانا ہے۔ جاگ رہے ہیں آپ؟ اس سے بھی اونچی سبحان اللہ کی اجازت ہے آپ؟ اگر سرکار چاہتے تو دیدار ہو سکتا تھا۔ پھر عرض کروں اگر سرکار چاہتے تو دیدار تو ہو سکتا تھا۔ اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں، لیکن مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ واپس چلے گئے، روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے، لبوں پہ تبسم لے کر۔ شہر کو دیکھ لیا تھا، یہاں کوئی معمولی بات ہے، اس شہر میں کوئی قدم رکھنا کوئی آسان بات ہے؟ ہائے ہائے، واپس چلے گئے۔ اٹھائیے سب یہی لکھتے ہیں کہ ان کے اونٹ تو یمن کو جا رہے تھے، وہ مدینے کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوئے روئے جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا بکریوں کے چرواہے کو یہ کس نے بتایا تھا؟ جس شہر میں محبوب رہتے ہیں اس شہر کی دیواروں کا ادب کیا جاتا ہے۔ بھئی وہ سوئے یمن چلے گئے، محبت کا حکم یہی تھا، منشا یہی تھی۔ شام ہوئی، ابن الملقن کی حلیہ اٹھائیے، ایک حلیہ ہے ابو نعیم کی،
ابو نعیم والی حلیہ نہیں، ابن الملقن کی حلیہ، حلیہ ابن الملقن نقل فرماتے ہیں سر شام قصوہ پر سوار محبوب کبریا تشریف لائے، حضور آئے، مدینے کی گلیوں میں حضور کی خوشبوئیں پسینے کی پھیل رہی اور صحابہ کرام جمع ہو رہے تھے، بچے بوڑھے جوان مرد اور سب خوش ہو رہے تھے۔ سرکار مسجد کے صحن میں تشریف لائے، دیدار کی ایک جھلک کرائی، گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ بھی جب اپنے دروازے پر پہنچے نا، یہ نیچے آستان ہے، اوپر والی لکڑی پر یوں ہاتھ رکھا، محبوب قدم رکھتے ہیں آستان پر، غلام نہیں رکھا کرتے۔ سرکار نے آستان پر قدم رکھا اور یہ ہاتھ اوپر والی لکڑی پہ یوں رکھا اور تھوڑے سے لمحات کے لیے رکے، آنسو جاری ہو گئے، اشک رواں ہو گئے سرکار کے۔ حضور نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر سینہ پھیر لیا اور پھر سینہ پھیر کر حضور نے نگاہ فرمائی اور نگاہ فرما کے کہا مجھے یہ بتاؤ میرے دروازے پہ آج جی بھر کے کون رویا ہے؟ یہ کس کے آنسو کی خوشبو ہے جو میرے دل کو سکون دیے جا رہی ہے؟ کون آج رویا ہے یہاں؟ جاگ رہے ہیں یا نہیں؟ کون رویا ہے یہاں؟ عرض کی گئی سرکار ایک بکریوں کا چرواہا آیا تھا، اپنا نام اویس بتاتا تھا، کہتا تھا میں عامر کا شہزادہ ہوں، یمن سے آیا تھا۔ حضور وہ رو رو کر واپس چلا گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ تو رو رو کر واپس چلا گیا ہے، اپنی خوشبو میرے شہر میں چھوڑ گیا ہے۔ ہائے ہائے، فرمایا وہ تو چلا گیا ہے، جاگ رہے ہیں آپ؟ اپنی خوشبو میرے شہر چھوڑ کر چلا گیا ہے، اپنی خوشبو میرے شہر چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ شب کا عالم، یہ شام کا عالم تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدوم میمنت اپنے مبارک گھر میں رکھے، ازواج مطہرات پر کرم کی نگاہ ڈالی اور پھر سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کونین میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالی وقار شہزادی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا پر نگاہ فرمائی۔ جی میں آخری کلمات کی طرف متوجہ ہوں، آپ بھی فرما دیجئے۔ حضور جلدی سے واپس آ گئے، مسجد کے صحن میں بزم سجائی، حمد و ثنا کے بعد فرمایا آج ایک شخص اویس قرنی، اویس بن عامر یمنی آیا تھا، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی سرکار میں ان سے ملوں گا؟ سرکار نے فرمایا نہیں، آپ کی ملاقات نہیں ہوگی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی سرکار میں ملوں گا؟ سرکار نے فرمایا آپ کی ملاقات ہوگی۔ حضرت عمر اور مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سرکار نے ان کو قریب بلایا اور حضور نے اپنا پہنا ہوا کرتا اتار دیا، نوری جبہ اتارا اور بزم میں سامنے رکھ کر ارشاد فرمایا عمر و علی رضی اللہ تعالی عنہما یہ آپ کی ملاقات ہوگی اویس سے، جب تم ان سے ملنا نا میرا یہ کرتا انہیں، فرمایا جب اویس سے ملنا میرا سلام کہنا، اور پھر فرمایا سلام کہنا، میرا کرتا جبہ انہیں تحفے میں دینا، اور فرمایا پھر ان سے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کریں۔ بھئی اشارہ بھی ہو چکا ہے اور میں زبردستی مائک کے ساتھ کھڑا ہونا زیادہ مناسب بھی نہیں ہے، قبلہ عالم کے قدموں میں ہوں، جو بھی ان کی نگاہ ہمارے لیے زاد دنیا و آخرت ہے۔ جاگ رہے ہیں آپ؟ صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں، جنہ دے آجڑی چھیڑو جتوال دندیلی سنبھالن والے، صفاں بچھاون والے، پہرے دیون والے،
تلوار چاہ کے کھڑے ہون والے، درد ونڈاون والے، بھکاری منگتے سوالی، جنہ دے درد آرزو کر کے پنن والے امت بخشوا ویندے ہومن، انہ دے مونڈے تے بہن والے حسین دی شان کیا ہو سی۔ ہم غلام ہیں اہل بیت کے اور صحابہ کرام کے خادم ہیں، نہ ہی خارجی اور نہ ہی رافضی جاگ رہے ہیں۔ بالکل بھئی قبلہ عالم کے قدموں میں حاضر ہے، میں آپ کو کوئی نصیحت نہیں کر سکا، ویسے نصیحت تو مجھے کی جائے، میں اس لائق ہوں، اپنا کام ہی صرف نعت خوانی کرنا ہے، نعت سنانا ہے، اور کوشش کی ہے کہ کچھ نعت ہو جائے۔ حق تو ادا کسی سے نہیں ہو سکتا، ہم تو ویسے بھی بہت کمزور سے غلام ہیں، ان کی بارگاہ میں ہمارے الفاظ ہی ایسے نہیں ہیں کہ کچھ عرض ہو سکے۔ حاضرین گرامی قدر، روز محشر پھر دیکھنے والا ہوگا معاملہ، اور پھر گزارش یہ ہے، فرمایا اویس سے کہنا میری امت کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے، اور میں صاحبزادگان، مشائخ طریقت، پیران عظام اور آپ خدام اور وابستگان سے بھی دعا اور نگاہ کی درخواست کرتے ہوئے مکمل کرتا ہوں اپنی گفتگو کو۔ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو، ایسا راضی ہو کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جناب